بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ای او بی آئی کے حوالے سے جو تازہ ترین میں آپ کو دیتا رہتا ہوں۔ آج آپ کو سن کر بہت دکھ بھی ہوگا، افسوس بھی ہوگا، لیکن حقائق کا پردہ بھی آپ سے اٹھے گا، اور وہ ہے جناب ای او بی آئی کا ایک مفلوج افسر ہے، ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نارتھ مقرر کر دیا ہے اسے۔ اندھیری نگری چوپٹ راج انتظامیہ نے انوکھا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، اور اس کو کس نے لگوایا ہے، کہاں لگوایا ہے، کیسے لگوایا ہے، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اور یہ ہے کہاں کا، یہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور وہ بڑا سنتے تھے ملتانی ٹھگ، میں آج آپ کو ملتانی ٹھگ جو ہے نا وہ دکھا رہا ہوں، آپ سنیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے ای او بی آئی میں۔ وزارت سمندر پار پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کا ذیلی محکمہ ای او بی آئی، آپ جانتے ہیں اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ای او بی آئی میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج کا قانون سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ حال ہی میں ای او بی آئی کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی کے قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل خالد نواز کے دستخطوں سے 23 ستمبر 2021 کو جاری نوٹیفیکیشن کے تحت ای او بی آئی کے ایک متنازع اور سزا یافتہ افسر محمد کلیم پرویز بھٹا، ان کا تعلق ملتان سے ہے ماشاءاللہ، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کو قائم مقام ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نارتھ ڈاکٹر جاوید شیخ، ڈائریکٹر کو قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بی اینڈ سی سندھ و بلوچستان مراتب علی ڈوگر، ڈائریکٹر کو قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بی اینڈ سی سیکنڈ لاہور محمد طاہر فاروق، ڈپٹی ڈائریکٹر کو ریجنل ہیڈ راولپنڈی ناصر محمود عارف، ڈپٹی ڈائریکٹر کو ریجنل ڈائریکٹر ہیڈ سرگودا خورشید عالم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو ریجنل آفس پشاور میں جو ہے یہ افسر مقرر کیا گیا ہے، بیٹ افسر مقرر کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پرویز کلیم بھٹا نامی شخص 3 جولائی 1989 یعنی 89 جسے ہم کہتے ہیں، اور میں اس وقت کے ملتان سے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر محنت و افرادی قوت مختار احمد اعوان کی بھاری سفارش پر ای او بی آئی میں خلاف ضابطہ طور پر براہ راست ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر بھرتی ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ اس سے قبل بہودین زکریا یونیورسٹی ملتان سے ایم بی اے کی ڈگری کا حامل کلیم پرویز بھٹا ای او بی آئی کے افسران کے سب سے چھوٹے گریڈ ایگزیکٹو افسر گریڈ 16 کے لیے تحریری ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تھا۔ اچھا، اب یہ فیل ہو گیا جناب۔ اس کے بعد جناب اس نے کیا کہ پرویز کلیم بھٹا امپلائیز نمبر 916790 صوبہ پنجاب میں قائم ای او بی آئی کے زونل آفس لاہور اور اسلام آباد کے علاوہ ریجنل آفس چکوال، ملتان، لاہور پتوکی، لاہور نارتھ، مانگا ننگی، بی اینڈ سی لاہور، بی اینڈ سی اسلام آباد اور ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی لاہور کے کلیدی اور منفعت بخش عہدوں پر تعینات رہا ہے۔ اس دوران پیپلز پارٹی کے سابقہ دور حکومت میں 2010 تا 2013 کے دوران اس وقت کے انتہائی بدعنوان چیئرمین ای او بی آئی ظفر اقبال گوندل کی جانب سے ای او بی آئی میں سیاسی بنیادوں پر سینکڑوں جیالوں کی بھرتیوں کے لیے قائم کی گئی سلیکشن کمیٹی میں کلیم پرویز بھٹا کو صوبہ پنجاب کی سلیکشن کمیٹی کا رکن مقرر کیا گیا تھا۔ کلیم پرویز بھٹا نے ریکروٹمنٹ سلیکشن کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے ای او بی آئی میں خالصتاً سیاسی بنیادوں پر بلا کسی میرٹ لسٹ انٹرویو بے شمار زائد العمر غیر متعلقہ ڈگری کے حامل سینکڑوں افسران اور ملازمین کی بھرتیوں کی سفارش کی تھی، جس پر ای او بی آئی امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری سید مبشر عزیز جعفری نے وطن عزیز میں ان سرکاری ملازمتوں کے صحیح معنوں میں حقدار
اور مستحق اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اہل نوجوانوں کی حق تلفی کا احساس کرتے ہوئے چند اعلیٰ سیاسی اور طاقتور گھرانوں سے تعلق رکھنے والے 400 افراد کو ای او بی آئی کے مقرر کردہ طریقہ کار کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے اعلیٰ کلیدی عہدوں پر بھرتی کرنے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک آئینی پیٹیشن 6/2011 دائر کی تھی، اور طویل جدوجہد کے نتیجہ میں اس آئینی درخواست پر جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں قائم فل بینچ نے 17 مارچ 2014 کو ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے ای او بی آئی میں سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہونے والے ان 400 انتہائی بااثر افراد میں سے 385 افسران اور ملازمین کو فوری طور پر ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ ای او بی آئی کی جانب سے محکمہ جاتی انکوائری میں الزامات ثابت ہونے پر اس وقت کے چیئرمین ای او بی آئی اظہر حمید نے ضابطہ کی کارروائی پوری کرنے کے بعد کلیم پرویز بھٹا ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشنز کو بذریعہ نوٹیفیکیشن نمبر 127/2019 مورخہ 10 جولائی 2019 کو ای او بی آئی کے قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی، نااہلی اور غفلت اور جان بوجھ کر ای او بی آئی کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے سنگین الزامات کے تحت جبری طور پر ملازمت سے ریٹائر کر دیا تھا۔ کلیم پرویز بھٹا کی ای او بی آئی کی ملازمت سے بطور سزا جبری برطرفی کا فیصلہ نوٹیفیکیشن 15 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن عدالت کے واضح حکم کے باوجود ای او بی آئی کے ایک انتہائی جونیئر اور نان کیڈر افسر طاہر صدیق چودھری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایچ آر ڈپارٹمنٹ ڈسپلنری ایکشن نے حسب عادت اپنے پس پردہ مقاصد اور متاثرہ افراد سے بھاری رقم اینٹھنے اور کلیم پرویز بھٹا کی 14 فروری 2022 کو ریٹائرمنٹ تک اسے سنہری موقع فراہم کرنے کی غرض سے اس اہم کیس کی دوبارہ انکوائری کو سردخانہ میں ڈال دیا ہے۔ اس صورتحال کے باعث غریب محنت کشوں کی پینشن کے ادارہ ای او بی آئی کو کروڑوں روپے کا ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ جناب پرویز کلیم بھٹا صاحب کو، جن کی بھرتیوں کو ختم کر دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، 385 افراد جو تھے، 400 میں سے 385 افراد کی بھرتیاں جو ہے وہ قلعدم قرار دے دی گئی تھی، اور اظہر حمید کھوکھر نے اس کو 10 جولائی کو 2019 کو ملازمت سے برخاست کر دیا تھا۔ باقاعدہ انکوائری ہوئی، ٹھیک ہے، عدالت سے اس نے سٹے لے لیا، لیکن کم از کم اس کو ایسے کلیدی عہدوں پر تو بٹھانے سے پرہیز کیا جاتا۔ اب جناب اس کو اٹھا کے انہوں نے بنا دیا ہے ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نارتھ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اور جناب یہ جو ظلم ہو رہا ہے یار، آخر کوئی تو اس حوالے سے اقدامات اٹھائے۔ نہ تو ای او بی آئی کے ملازمین کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، اور نہ ہی ای او بی آئی کے جو پینشنرز ہیں ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، اور نہ ہی ای او بی آئی کے اندر کوئی بہتری آ رہی ہے، اور نہ ہی ای او بی آئی کے حوالے سے جو ہے وہی ٹھگ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں۔ یار خدا کے لیے اب میرے خیال میں ہمیں اس کو روکنا ہوگا، ای او بی آئی کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ خدا کے لیے ای او بی آئی کے جو نئے چیئرمین تعینات ہوئے ہیں، ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بہتری لائیں گے اور اس حوالے سے اقدامات کریں۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ای او بی آئی کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اداروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تو جان چھڑوائی جائے، بجائے اس کے کہ جناب ایسے لوگ ای او بی آئی کے اندر رہیں اور ان کو کلیدی عہدوں پر جو ہے۔ اب مجھے بتائیں نا، یہ ڈائریکٹر جنرل آپریشنز نارتھ مقرر ہوئے ہیں، اچھا پھر جسمانی طور پہ مفلوج ہیں، ویل چیئر پر رہتے ہیں، کام یہ نہیں کر سکتے، بندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو ان کو کام کرواتے ہیں۔ تو میرے خیال میں خدا کے لیے یہ ای او بی آئی پہ رحم کیا جائے۔ اب ای او بی آئی کے ساتھ یہ ظلم کا سلسلہ جو دراز ہو چکا ہوا ہے اس کو بند کرنا چاہیے، اور یہ ای او بی آئی کے حکام نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ سوچنا یہی ہے کہ ای او بی آئی کے حکام جو ہے اس حوالے سے سوچیں اور وہی اس پر اقدامات کریں، اور وہ اقدامات کرنا نہایت ضروری ہے۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی ہوگا ویڈیو ہم بنائیں گے، چاہے میرے علاقے کا ہو یا کسی کے علاقے کا بھی ہو۔ ای او بی آئی کے پینشنرز کے ساتھ جو زیادتی کرے گا، جہاں زیادتی کرے گا، بے نقاب تو اس نے ہونا ہی ہے، اور ہم نے بے نقاب کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ بے نقابی کا سلسلہ اس طرح جاری و ساری رہے گا۔